وضو توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ پاخانہ، پیشاب اور ہوا جو پیچھے سے نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر آگے یا پیچھے سے کوئی کیڑا جیسے کیچوا، کنکری وغیرہ نکلے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی کے کوئی زخم ہو اور اس میں سے کوئی کیڑا نکلے یا کان سے یا زخم میں سے کچھ گوشت کا حصہ کٹ کر گر پڑا اور خون نہیں نکلا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا۔ اگر کسی نے فسد لی یا نکسیر پھوٹی یا چوٹ لگی اور خون نکل آیا یا بدن میں کہیں سے خون نکلا یا پیپ نکلی تو وضو جاتا رہا، البتہ اگر زخم کے منہ ہی پر رہے، آگے نہ بڑھے تو وضو نہیں گیا۔ اگر کسی کے سوئی چبھ گئی اور خون نکل آیا اور بہا نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹا، اور جو ذرا بھی اپنی جگہ سے بہہ پڑا تو وضو ٹوٹ گیا۔ اگر کسی نے اپنی ناک میں انگلی ڈالی، پھر جب اس کو نکالا تو انگلی میں خون کا دھبا معلوم ہوا، لیکن وہ خون بس اتنا ہی ہے کہ انگلی میں تو ذرا سا لگ جاتا ہے لیکن بہتا نہیں، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کسی کی آنکھ کے اندر کوئی دانہ وغیرہ تھا، وہ پھوٹ گیا اور اس کا پانی بہہ کر آنکھ میں پھیل گیا لیکن باہر نہیں نکلا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر آنکھ کے باہر پانی نکل پڑا تو وضو ٹوٹ گیا۔ اسی طرح اگر کان کے اندر دانہ ہو، وہ پھوٹ جائے تو جب تک خون یا پیپ سوراخ کے اندر اس جگہ تک رہے جہاں پانی پہنچانا غسل کرتے وقت فرض نہیں ہے، تب تک وضو نہیں جاتا، اور جب ایسی جگہ پر بہہ کر آ جائے جہاں پانی پہنچانا فرض ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ کسی نے اپنے پھوڑے یا چھالے کے اوپر کا چھلکا نوچ ڈالا اور اس کے نیچے خون یا پیپ دکھائی دینے لگا، لیکن وہ خون یا پیپ کسی طرف نکل کے بہا نہیں تو وضو نہیں ٹوٹا، اور جو بہہ پڑا تو وضو ٹوٹ گیا۔ کسی کے پھوڑے میں بڑا گھاؤ ہو گیا تو جب تک خون و پیپ اس سوراخ کے اندر ہی اندر رہے، باہر نکل کر بدن پر نہ آئے، اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر پھوڑے پھنسی کا خون آپ سے نہیں نکلا بلکہ اسے دبا کے نکالا تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا جبکہ وہ خون بہہ جائے۔ کسی کے زخم سے ذرا سا خون نکلنے لگا، اس نے کپڑے سے صاف کر لیا، پھر ذرا سا نکلا، پھر اس نے صاف کر ڈالا، اسی طرح کئی دفعہ کیا تو دل میں سوچے اگر ایسا معلوم ہو کہ صاف نہ کیا جاتا تو بہہ پڑتا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر ایسا معلوم ہو کہ صاف نہ کیا جاتا تب بھی نہ بہتا تو وضو نہ ٹوٹے گا۔ اگر کسی کے تھوک میں خون معلوم ہو تو اگر تھوک کا رنگ سفیدی یا زردی مائل ہے تو وضو نہیں گیا، اور اگر خون زیادہ اور رنگ سرخی مائل ہے تو وضو ٹوٹ گیا۔ اگر دانت سے کوئی چیز کاٹی اور چیز پر خون کا دھبا معلوم ہوا، یا دانت میں خلال کیا اور خلال میں خون کی سرخی دکھائی دی لیکن تھوک میں بالکل خون کا رنگ معلوم نہیں ہوتا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ اگر مچھر یا کھٹمل نے خون پی لیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا۔ کسی کے کان میں درد ہوتا ہے اور پانی نکلا کرتا ہے تو یہ پانی نجس ہے، اس سے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا جب کان کے سوراخ سے نکل کر اس جگہ تک آ جائے جس جگہ کا دھونا غسل کرتے وقت فرض ہے۔ ایسے ہی اگر آنکھ دکھتی اور کھٹکتی ہوں تو پانی بہنے اور آنسو نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر آنکھ نہ دکھتی ہوں، نہ ان میں کچھ کھٹک ہو تو آنسو نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر عورت کی چھاتی سے پانی نکلتا ہے اور درد بھی ہوتا ہے تو وہ بھی نجس ہے، اس سے وضو جاتا رہے گا۔ اگر قے ہوئی اور اس میں کھانا یا پانی یا پت نکلے تو اگر منہ بھر کر قے ہوئی تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر منہ بھر کر کے قے نہیں ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹا۔ اور منہ بھر کر قے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مشکل سے منہ میں رکے، اور اگر قے میں نرا بلغم نکلا تو وضو نہیں گیا چاہے جتنا ہو، اور اگر قے میں خون نکلے تو اگر پتلا اور بہتا ہوا ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر جمے ہوئے ٹکڑے گریں اور منہ بھر کر ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر کم ہو تو نہ جائے گا۔ اگر تھوڑی تھوڑی کر کے کئی دفعہ قے ہو لیکن سب ملا کر اتنی ہے کہ اگر ایک دفعہ میں کرتا تو منہ بھر کر ہو جاتی، تو اگر ایک ہی متلی برابر باقی رہی تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر ایک ہی متلی برابر باقی نہیں رہی تو وضو نہیں ٹوٹا۔